سب سے پہلی اور بنیادی بات، میں حیران ہوں، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں جو آپ لوگ میرے مخاطب ہیں، میری سنی مسلمان بہنیں اور میرے سنی مسلمان بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے غیروں سے تو گلہ نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی غیر، ہمیں کون سے، اب میں کیا لفظ بولوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کون سی موت پڑی ہے کہ ہم اس دن عید غدیر مناتے ہیں؟ یہ عید غدیر منانا اہل سنت والجماعت کا طریقہ تو نہیں ہے۔ میرا سنی مسلمان بھائی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ عید غدیر مبارک لکھے گا، یار تو کسی لڑکی کی خاطر اپنے ایمان کو جلا رہا ہے اور کسی کی یاری کی خاطر اپنے ایمان پہ رندہ چلا رہا ہے، کل قیامت میں کیا منہ دکھائے گا رسالت مآب کو؟ جس نے 2 بیٹیاں اس شخصیت کو دی ہیں جسے عثمان ذو النورین کہتے ہیں، اس کی موت کے اور اس کی شہادت پہ غیر خوشی منائے، تو بھی اس دن عید غدیر کہے؟ اس سے پہلے بندے کو مر جانا چاہیے۔ ایمان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، عقیدے اور نظریے کی بات ہے، یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے۔ ظالم تو جو مرضی آئے کرے، غیر تو جو مرضی آئے کرے۔ میری سنی مسلمان بہن اور میرا سنی مسلمان بھائی، تمہیں نہیں پتا تو چپ کا روزہ بھی تو رکھ لیتا یا پوچھ لیتا اپنے علماء سے۔ ایک بیماری لگے 100 ڈاکٹروں کو چیک کراتے ہو، روحانی بیماری پہ علماء سے پوچھنے میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ ایک شخص سے میں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں بھولے سے کسی کا اسٹیٹس دیکھ لیا، میری تو عادت ہی نہیں ہے اس طرح کے کام، تو میں نے انہیں بتایا ایسا نہیں ہے، تو جواب میں کیا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت تو 12 ذو الحج کو ہے، وہ موجم طبرانی میں موجود ہے، 12 ذو الحج کو ان کی شہادت ہے، آج تو 18 ذو الحج ہے، آج تو عید غدیر ہے۔ میں نے کہا تو نے موجم طبرانی دیکھی ہے؟ کتنے جلدوں میں ہے؟ پڑھی ہے؟ کتنے صفحات پہ ہے؟ لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ اس کی وفات کہاں ہے؟ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس پہ کتنے ابواب ہیں، کتنی جلد ہیں، کتنی حدیث ہیں، کتنے رقم الحدیث ہیں؟ تمہیں پتہ ہے؟ تو نے اپنے ہاتھوں میں آج تک چھوڑ دور سے موجم الطبرانی نہیں دیکھی، تمہیں موجم الطبرانی پہ بات کرنے کا شوق ہے۔ اس حدیث کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، میرے پاس ہے، تم دیکھ لو۔ اس میں اگر ایک قول 12 کا ہے تو ایک 18 کا بھی لکھا ہوا ہے، مختلف اقوال لکھے ہوتے ہیں۔ تو مختلف اقوال کو تو نے مجمع علیہ بات سمجھ لی، یار ایک قول وہاں 12 کا لکھ دیا ہے تو ساتھ 18 بھی لکھا ہے، تمہیں وہ دیکھتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ ایک راوی ایک قول لکھ دے تو اس کو حرف آخر سمجھ لیتا ہے، نہ اس کے آگے کچھ لکھا ہے نہ اس کے پیچھے کچھ لکھا ہے، اور روایت وہاں نہیں لکھی ہوئی۔ موجم الطبرانی 3 قسم کی ہیں، موجم الاوسط ہے، موجم الکبیر ہے، موجم الصغیر ہے۔ میں نے پوچھا بتا ان میں سے کون سی موجم میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ موجم 3 ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ بتا، ایک کتاب تو آج تک ہم سنتے تھے صحیح البخاری، یہ موجم کون سی حدیث کی کتاب ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے؟ اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ موجم کیوں کہتے ہیں، جسے اتنا بھی نہیں پتا۔ پھر میں نے کہا بیٹا موجم اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں ایک ایک صحابی